ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں آج پھر ختم نبوت کے ہی مسئلے کو لے کر خاکسار حاضر ہے۔ دراصل ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، جو ساری دنیا میں اس وقت بڑے زور شور سے پھیلایا جا رہا ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلی قوموں میں نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا اور وہ نعمت جو خدا نے انسان کے فائدے کے لیے اس کو دی تھی، وہ نعمت جس طرح دیگر مذاہب میں منقطع ہو چکی، اسی طرح اسلام میں بھی یہ نعمت اب منقطع ہو چکی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ ہمیشہ اس دنیا میں قائم رہتی ہیں۔ اس چیز پر میں بعد میں اس موقف کو میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن بنیادی طور پر جو قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی پیش کی جاتی ہے اور جس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ معنی بالکل بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے مطابقت نہیں کھاتے، کیونکہ ختم جو خاتمہ ہے اس کے معنی مہر کے ہوتے ہیں، اور وہاں پر واضح طور پر علماء نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اپنے تفسیروں میں بھی اور تراجم میں بھی کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اور یہ جو معنی نکالا جاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کے لفظ میں آخری ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا کوئی لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ جو یہ معنی دیتا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبوت کے جاری رہنے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم میں اختلاف پایا جائے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ آپ کے بعد آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبوت کے جاری رہنے کی بات بیان فرمائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو دیکھنے والی ہے، اور یہ علماء اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، باوجود جاننے کے اور سمجھ ہونے کے پھر بھی لوگوں کو اس بات پر باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اور مسلم کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ کے نفس سے یاد فرمایا ہے۔ خیر، میں بات کو لمبا نہیں کرتا، میں قرآن کریم سے آج پھر ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو انعام نبوت ہے یہ جاری ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گا، کب سے جاری ہے، کب تک جاری رہے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرمایا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کے بیٹو،
اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتم النبیین کے آپ وہ معنی کریں جو اس آیت کے سری خلاف ہوں؟ اگر وہی معنی درست ہیں جو یہ علماء کرتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند کے اوپر زور لگایا ہوا ہے، حالانکہ وہاں بند کا کوئی ترجمہ ہی موجود نہیں ہے، کوئی بند کا وہاں لفظ ہی موجود نہیں ہے جس کے معنی یہ کیے جائیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور میں تو علماء کو کہتا ہوں بار بار کہ جو معنی آپ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اپنے ان معنوں کی تائید میں قرآن کریم کی کوئی ایک آیت تو پیش کر دو، پیش نہیں کرتے، جبکہ اس کے برعکس نبوت کے جاری رہنے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب یہ سورہ اعراف کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو میں ترجمہ پیش کیا ہے، یہ آیت نمبر 36 ہے اگر ہم بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں مخاطب کس کو کیا گیا ہے، کہا اے آدم کے بیٹو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو پیدا ہوا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بنی آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آدم سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں بنی آدم مخاطب ہیں۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر جب تک انسان اس دنیا میں رہیں گے اس وقت تک یہ بنی آدم ہی کہلائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی وہ کسی ایک رسول کا ذکر نہیں فرمایا، کہا جب بھی تمہارے پر رسول آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، ہر قوم میں نبی آتے رہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما من امت الا خلا فیہا نذیر، ہم نے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں بھیجی جس میں ہم نے کسی ڈرانے والے کو نہیں بھیجا۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے۔ تو یہ جتنے نبی آتے رہے ہیں یہ کس میں آئے ہیں؟ یہ بنی آدم میں آئے ہیں، بنی آدم میں آئے اور بنی آدم کے لیے ہی آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ جب تک بنی آدم اس دنیا میں رہیں گے یہ انبیاء کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، یہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس رسول بھیجے جائیں، کس کام کے لیے؟ کہ جو تمہارے پاس میری آیات کو پڑھ کر سنائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یہاں بنی آدم سے خطاب ہے، یہ پہلے کے بنی آدم ہیں۔ بھئی پہلے کے بنی آدم تھے، آج کے لوگ بنی آدم نہیں ہیں؟ کیسی بات کرتے ہیں کہ جی پہلے کے تھے اب کے نہیں؟ چلیں اس میں سے یہ نکال کے دکھا دیں اس آیت میں سے کہ جی رسول پہلے کے بنی آدم میں آ سکتے تھے، آئندہ کے بنی آدم میں نہیں آئیں گے۔ کوئی ہے لفظ قرآن کریم کی اس آیت میں؟ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ پھر وہاں خاتم النبیین کی جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں جی پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا، یہ کس چیز کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا مطلب آپ نکال رہے ہیں صاحب؟ وہ بھی نکال کے بتا دیجئے۔ وہاں ایسا لفظ بھی کوئی نہیں ہے۔ بھئی بات اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ اور اگر جو نبوت ہے وہ اگر انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہے، ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ بتائیں
کہ نبوت انسانوں کے لیے فائدہ دینے والی چیز ہے یا نقصان پہنچانے والی چیز ہے؟ آپ بھی پوچھ کے دیکھیے تو کہیں گے نہیں، نبوت فائدہ تو دیتی ہے۔ اگر نبوت فائدہ دیتی ہے اور ہمیشہ سے نبوت فائدہ دیتی چلی آئی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز بھی انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ اس زمین میں موجود رہتی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ بات کہیں کہ نبوت فائدہ بخش چیز ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہیں کہ خدا نے انسان کو دینے والے فائدے والی چیز کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے اور اب یہ فائدہ دینے والی چیز انسانوں کو نہیں مل سکتی۔ کیا یہ بات درست ہوگی؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جو چیزیں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس زمین میں باقی رہتی ہیں۔ اور نبوت ایک ایسی نعمت ہے جو کہ بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت سے اگلی آیت میں کیا بات بیان فرمائی ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ ایک طرف تو نبی کی آمد کا ذکر کر دیا کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں کیا کرنے؟ جو میری آیات پڑھ کر تمہیں سنائیں۔ اب یہ قرآن کریم ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہاں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ نئی شریعت لے کر آئیں، نہیں ہے، کہا میری آیات پڑھ کر سنائیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی اس بات کو خدا نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں اور میری آیات پڑھ کر سنائیں تو جو کوئی بھی ان پر ایمان رکھے گا، ان کو مانے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، ہاں؟ اور اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو کوئی بھی میری آیات کا انکار کرے گا۔ اور محترم، یہ میں آپ کو بتا دوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء بھی ایک آیت ہوا کرتے ہیں، وہ ایک نشان ہوا کرتے ہیں، اور خدا ان کے ذریعے سے بے شمار نشان ظاہر کیا کرتا ہے، اور ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم میں یہ بات بیان فرما دی کہ جب تک بنی آدم دنیا میں رہیں گے اور ان میں ان رسولوں کے آنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جاری ہے، جاری رہے گا، پہلے بھی جاری تھا، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ عالم حیث یجر رسالتہ، ہاں یہ خدا کا کام ہے، یہ کسی مولوی کا یا کسی بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ بات بیان کرے کہ رسول آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کہاں آنا چاہیے، کس کو آنا چاہیے۔ یہ بندے کا کام نہیں، نہ مولوی کا کام ہے۔ خدا کہتا ہے یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں کس کو بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتانی تھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی آئندہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ اس نعمت کو، نبوت کی نعمت کو منقطع قرار دیتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ دیگر مذاہب کے بالمقابل اسلام کی فوقیت کیا ہے؟ باقی بھی تو مذاہب یہی کہہ رہے ہیں کہ نبوت ہمارے نبی تک ہی تھی، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع، اسی لیے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔
یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام تک کے نبیوں کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو مانیں گے، اور جو بعد میں آنے والے جس کی پیشگوئی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کا اگر وہ انکار کریں گے تو کیا وہ مومن ٹھہریں گے؟ وہ مومن نہیں ٹھہریں گے، وہ انکار کرنے والوں میں آ جائیں گے، وہ تکبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ الغرض قرآن کریم کے متعلق، خاص طور پر سورہ احزاب کی اس آیت کے متعلق یہ کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں اور نہ جاری رہ سکتی ہے، یہ معنی بالکل درست نہیں ہیں اور قرآن کریم کی دیگر آیات کے خلاف ہیں۔ اور میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ اگر علماء مل جائیں، سارے علماء مل جائیں، تو قیامت تک بھی قرآن کریم سے کوئی ایک آیت نکال کے نہیں لا سکتے جو ان کے ان معنوں کی تائید کرتے ہوں جو معنی وہ آیت خاتم النبیین کے کرتے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسی قطعی جو نص سری اور نص قطعی ہو، کوئی ایک آیت بھی ہے تو نکال کے پیش کریں، نہیں پیش کر سکتے، جبکہ ہم قرآن کریم سے بارہا مرتبہ آیات نکال کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، یہاں نبوت کی کھڑکی کھلی ہے۔ اس لیے اب بات وہی ہوگی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو خدا کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں انعام نبوت سے اپنے پیاروں کو سرفراز فرمائے گا، اور کوئی چیز اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے کہ تم دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس دعا کے نتیجہ میں اور نیک اعمال کرنے کے نتیجہ میں اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے نتیجہ میں یہ انعام نبوت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے یہ ملتا چلا جائے گا، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سننے والوں کو سمجھ عطا کرے اور قرآن کریم کا صحیح فہم ان کے دلوں میں گھر کرے، تاکہ وہ عرفان نبوت سے سرفراز ہوں اور قرآن کریم کی جو اعلیٰ قسم کی تعلیم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ملی ہے اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں اور اس پر ہمیشہ لبیک کہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔